السلام علیکم الف اردو ٹی وی کے پیارے ناظرین، خوش آمدید۔ تو چلیے جلدی سے محبت کی ایک لازوال داستان کی طرف چلتے ہیں۔ محبت ایک الوہی، خودکار اور بے ساختہ جذبہ ہے۔ اس کا ہونا نہ ہونا کسی کے دست اختیار میں نہیں۔ یہ محبت ہے، ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی۔ ہو جائے تو شاہوں کو گدا بنا دیتی ہے، دستے سلطان میں کشکول تھما دیتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ قانون نافذ نہیں کر سکتی کہ محبت کے لیے حد مقرر ہے۔ اس میں ذات پات، اونچ نیچ، سیاہ سفید، امیر غریب اور نوکر مالک کی تفریق نہیں ہوتی۔ یہ محبت ہے جو شخص کو تشخیص بھی دیتی ہے اور تشخیص کو مجروح کر دیتی ہے۔ یہی محبت ہے جو منصور کو سولی پہ چڑھا دیتی ہے، سرمد کی گردن اتروا دیتی ہے، سسی کو تپتے ہوئے تھل میں دفن کرتی ہے تو کبھی سوہنی کو بپھری ہوئی موجوں کے سپرد کر دیتی ہے۔ یہی محبت جوئے شیر نکالنے پر تل جاتی ہے۔ یہ ایسی ہی ایک داستان رقم کرنے سے پہلے کی تمہید ہے۔ اگر کوئی محبت کو معیار، اسٹیٹس اور ذات پات کے ترازو میں تولتا ہے تو بلا شبہ وہ جذبہ محبت سے بے بہرا اور ناآشنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ایک ایسی ہی کہانی کی جانب جس میں محبت نے اونچ نیچ کی تفریق ختم کر کے رکھ دی تھی۔ گاؤں کے بے آباد کھیتوں کھلیانوں میں خانہ بدوشوں نے اپنی جھونپڑیاں لگا دی تھیں۔ یہ مسافر لوگ تھے، کو بکو کریا کریا بھیک مانگتے اور روزی روٹی کماتے تھے۔ یہ ہمارے معاشرے کے پسے اور ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی عزت نفس پل پل مجروح ہوتی ہے۔ لوگ انہیں چشم تحقیر سے دیکھتے اور سوال کرتے ہیں، پھر کہیں 5-10 روپے کا سکہ یا مٹھی بھر آٹا ان کے کشکول میں گرتا ہے۔ قطار در قطار جھونپڑیاں، ان کے آگے چند ایک بھیڑ بکریاں، میلے کچیلے بچے اور انتہائی مختصر سامان حیات، یہی ان کی کل کائنات اور جمع پونجی تھی۔ آپ زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کو ترستے ہیں۔ آخر مجبوریوں کی فتح ہوتی ہے اور محبت، خلوص، اعتماد ہار جاتے ہیں، کیونکہ انا کی جنگ کا مقابلہ خود غرضی سے ہوتا ہے۔ اب اٹھ بھی جاؤ سانول، بخشو قدرے برہمی سے اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا جو ایک پوسیدہ سے بستر میں چین کی نیند سو رہا تھا۔ اوئے نامقولہ، 8 بجنے والے ہیں، کام پر تیرا ابا جائے گا؟ ہاں ہاں ابا، وہ رضائی سے منہ نکالے بغیر بولا۔ ابا بھی جائے گا؟ دیکھ دیکھ اس کی زبان ہے یا درزی کی کینچی، اس نے وسیلے لہجے میں کہا۔ سو تو یوں رہا ہے جیسے ابھی بنک جائے گا اور پیسے نکلوا لائے گا۔ کل جو تیر مارا تھا، اوے تجھے شرم نہیں آئی؟ کل صرف 75 روپے لے کر آیا تھا تو۔ اوے ابا، وہ بدستور رضائی کے اندر سے ہی بول رہا تھا۔ لوگ اب پیسے نہیں، تانے، گالیاں اور مشورے دیتے ہیں۔ اچھا کیا کہتے ہیں لوگ، ذرا میں بھی تو سنوں؟ بوڑھا بخشو توے کی طرح گرم ہوتے ہوئے بولا۔ ابا، وہ کہتے ہیں اتنی سوہنی شکل و صورت اور صحت کے ساتھ بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ واہ بھائی واہ، انہیں شرم نہیں آتی جو 5-10 روپے دینے کی بجائے لاکھوں روپے کے مفت مشورے دینے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ جل کر بولا۔ اور بڑا آیا تو دلیپ کمار، تجھے 1000 بار کہا ہے کہ اپنا منہ کالا کر کے جایا کر۔ منہ کالا ہی تو کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ دلیپ کمار سے کم بھی نہیں ہوں، تو چاہے تو آج غور سے دیکھ ہی لے، اس نے کہا اور رضائی اتار کر پھینکتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سامنے کر دیا۔ بخشو اسے بے خودی کے عالم میں دیکھنے لگا۔ بلا شبہ سانول انتہائی وجیح، شکیل اور ایک خوبرو نوجوان تھا۔ دیکھنے والی ہر نظر اسے سراہے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ہو گیا نا تو بھی دیوانہ مجھے دیکھ کر، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ اچھا چل، مسخریاں نہ کر، منہ دھونے کی ضرورت نہیں، چائے پی اور نکل جا کام پر۔ بخشو پیالی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تجھے معلوم بھی ہے حالات برے چل رہے ہیں۔ اوے مورکھا، برے وقت میں لوگ 5 کروڑ کی تسلی تو دے جاتے ہیں، مگر 5 روپے دینے کی ہمت نہیں کرتے۔ تو بھول گیا جب تیری ماں مری تھی تو؟ ابا، اب مجھے اماں کی کہانی سنانے مت بیٹھ جانا، مجھے کام پر جانے دو۔ وہ جلدی سے اٹھا اور جھونپڑی کا پردہ اٹھا کر نکل گیا۔ بوڑھے کے مدکوک چہرے پر یکبارگی یاسیت اور اداسی نے قبضہ کر لیا۔ جانتا ہوں سانولے، تجھے ماں کی موت نے اندر سے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ بخشو جیب سے ایک مڑی توڑی سگریٹ نکالتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے وہ منظر یاد آ گیا جب سانول کی اماں نے دائی اجل کو لبیک کہا تھا۔ یہ سالوں پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں وہ دونوں کسی دور دراز مقام پر تھے۔ خانہ بدوشوں کا کیا ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں جا کر آباد ہو جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ حضرت انسان بھی خانہ بدوش ہے، جو کچھ دیر کے لیے یہاں آیا ہے،
بسا وقت خانہ بدوشوں کے اس عمل سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ پختہ مکان نہیں بناتے، ان کے اٹیچ باتھ روم اور پر آسائش و آرائش کمرے نہیں ہوتے۔ وہ صبح کھاتے ہیں، شام کے رزق کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ بخشو کی بیوی بیمار ہوئی تو اس کے پاس علاج تک کے لیے رقم نہیں تھی۔ بخشو اسے لے کر عطائیوں کے پاس جاتا اور رنگ برنگی گولیوں کی پڑیاں لے آتا، مگر اس سے افاقہ نہیں ہوا۔ جب وہ کھانستے کھانستے لہو تھوکنے لگی تو انہیں مرض کی شدت کا احساس ہوا، مگر تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ بخشو تم نے بہت دیر کر دی، ڈاکٹر نے بلا تامل کہہ دیا۔ تمہاری بیوی کے پاس چند دن باقی ہیں، بہتر ہے اسے گھر لے جاؤ۔ بخشو یہ سن کر ساکت ہو کر رہ گیا، پلکوں کی نمی کو بوسیدہ پلو سے صاف کرتے ہوئے بولا، مگر ڈاکٹر صاحب اسے ہوا کیا ہے؟ ہم تو عام بخار اور کھانسی ہی سمجھتے رہے، اس کے پھیپھڑے بیکار ہو چکے ہیں، ڈاکٹر نے سپاٹ لہجے میں کہا اور انہیں رخصت کر دیا۔ اس وقت سانول بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کی عمر بمشکل 12-13 برس تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ماں ملک عدم کے لیے روانہ ہونے والی ہے۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ ابا، وہ ہچکیاں باندھتے ہوئے بولا۔ اماں۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں کہہ پایا کہ اس کی آواز رندنے لگی تھی۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے بچہ، بخشو لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ ہم اس کی مرضی کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ سانول کا معصوم ذہن یہ باتیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے کچھ نہ بھی سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا اور رونے لگا۔ بستر مرگ پر پڑی اس کی ماں اسے حسرت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کئی لمحوں کی اذیت کے بعد وہ بولی تو اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اماں! اس نے پوری قوت سے پکارا اور روتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ بخشو وہ آخری سانسوں کے درمیان بوقت تمام بولی، مجھے معلوم ہے۔ ہاں بولو، بخشو بولا، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ماں کئی لمحوں تک خاموش رہی، اپنی بکھرتی ہوئی سانسوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زندگی کی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بولی تو اس کے منہ سے خون کی بو آنے لگی۔ تم جانتے ہو میں نے ایک بہت بڑا گناہ بلکہ ظلم کیا تھا، ہو سکے تو امانت مالک تک پہنچا دینا۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس نے کہا، ہچکی لی اور موت کی تاریک وادی میں اتر گئی۔ بخشو افسردہ، نمدیدہ اور حیرت زدہ بھی تھا۔ بخشو جانتا تھا کہ اس کی بیوی نے کیا جرم کیا تھا، مگر کئی سال تک باوجود کوشش کے وہ اس کے گناہ کا کفارہ ادا نہیں کر سکا تھا۔ ماضی سے خیالات کا رابطہ منقطع ہوا تو وہ حال میں واپس آ گیا۔ سانول کام پر جا چکا تھا، وہ بھی کام پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ آ گیا ہے کہ تمہارے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا جائے، بخشو بڑبڑایا اور جھونپڑی کا پردہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ زخم انسان کو روشن کرتے ہیں تاکہ وہ حقیقت کو دیکھ سکے، کیونکہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ آنکھوں دیکھے پر یقین کرتا ہے، ورنہ بھرم میں جینا اس کی ازل سے عادت رہی ہے۔ پورے ریاست پور میں امیرہ بیگم کا دبدبہ تھا۔ وہ ایک دراز قامت، قدرے فربہی مائل اور سخت مزاج عورت تھی۔ ملک خدا داد کی اچانک موت نے اسے اور بھی متلون مزاج بنا دیا تھا۔ شاید یہ کوئی نفسیاتی گرا تھی۔ جوانی میں بیوگی کا دکھ اسے اندر سے چاٹ رہا تھا، تاہم وہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ اس نے اپنے اندر کا دکھ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کرب اور محرومی کو اس نے ایک خول بنا کر خود پر چڑھا رکھا تھا۔ ملک خدا داد نے 40 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گیا تھا، اتنا کہ امیرہ بیگم کی 7 نسلوں کو بھی کم نہیں پڑتا۔ کروڑوں کی جائیداد، بے حساب زمینیں، پیٹرول پمپ، پلاٹ اور ایک جوان سال اور انتہائی خوبرو بیٹی ماہی اتنی دل آویز تھی کہ دیکھنے والوں پر ایک جادوئی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس کا حسن طلسم ہوش ربا تھا، دراز قامت، تیکھے نکوش اور بڑی بڑی آنکھوں پر سیاہ پلکوں کی گھنی چالر۔ ماہی ہنستی تو کلیاں چٹکنے لگتی، اداس ہوتی تو فطرت سے سارے رنگوں رعنائیاں روٹھ جاتی۔ ماہی نے گاؤں کے اسکول میں میٹرک تک پڑھا، پھر پرائیویٹ امتحان دے کر FA BA اور کئی ڈگریاں حاصل کیں۔ اتنا پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کرنی ہے تم نے؟ ایک دن امیرہ بیگم نے کہا، بس مجھے تو اب تیری شادی کی فکر ہے، مگر کون ہوگا ہمارے برابر کا؟ ماہی نے کہا، اماں تعلیم نوکری کے لیے نہیں، زندگی کے لیے ضروری ہے۔ وہ بولی، اور ابھی میری شادی کی فکر نہ کر، اللہ نے کچھ فیصلہ کر ہی رکھا ہوگا۔ ہاں تو زندگی کے لیے اتنی تعلیم بہت ہے جو تو نے حاصل کر لی ہے، ماں بولی۔ رہی شادی کی بات تو اللہ نے کوشش کا بھی کہا ہے، ہیلے سے ہی وسیلہ پیدا ہوتا ہے۔ ماہی ماں سے زیادہ بحث نہیں کرتی تھی،
کیا پتہ کب اس کا پارا گرم ہو جائے۔ ماہی نے چپ سادھ لی، ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ اس کے ذہن پر بہت زیادہ دباؤ ہے، گاؤں بھر کے مسئلے مسائل، زمینداری کے جھمیلے، کبھی کبھی اسے ماں پر رحم آنے لگتا تھا۔ اس کا باپ جاتے جاتے اسے دولت جائیداد ہی نہیں گاؤں کی سرداری بھی دے گیا تھا، جو ماں نے بأحسن و خوبی سنبھال رکھی تھی۔ وہ اپنے محل نما گھر کے آنگن میں سردی کی میٹھی میٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ آج کئی دنوں بعد سورج نے درشن دیے تھے، ورنہ تو کبھی دھند کبھی بارشیں دھوپ کو گوشہ نشین کیے ہوئے تھے۔ امیرہ بیگم کسی کام سے شہر گئی ہوئی تھیں۔ اس کی دیگر ملازمائیں اور ایک خاص ملازم خواجہ سرا کاشو گھر پر ہی موجود تھے۔ کاشو نے جب سے ہوش سنبھالا تھا یہیں رہ رہا تھا۔ کہتے ہیں وہ ملک خدا داد کو سڑک سے ملا تھا، پھر وہ یہیں رہنے لگا۔ اب تو وہ اچھا خاصا صحت مند اور خوب روح ہو گیا تھا۔ چونکہ وہ خواجہ سرا تھا، چنانچہ اس کے گھر کے اندر رہنے پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ امیرہ بیگم جوانی میں بیوہ ہوئی تو اس نے اسے بہت سہارا دیا تھا۔ کاشو کی زیادہ انسیت ماہی سے تھی۔ ماہی بی بی جس طرح شہزادیوں کے خدام خاص خواجہ سرا ہوا کرتے تھے، میں بھی اسی طرح آپ کا خادم خاص ہوں۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھا، آہستگی سے بولا، ایسی باتیں مت کیا کرو کاشو، تم میری نظر میں ہم جیسے انسان ہو، میں تمہیں خادم نہیں بھائی سمجھتی ہوں۔ وہ نرمی سے بولی، بھائی یا بہن؟ اس نے آزردگی سے کہا۔ کاشو کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مرد عورت کی تخصیص سے قطع نظر تم ایک انسان ہو، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ میرے رب کی تخلیق ہے، یہ اسی کے فیصلے ہیں، اس نے کس کو کیا بنایا اور کس مقام پر رکھا۔ ماہی بی بی، آپ کی باتیں مجھے حوصلہ اور جینے کی وجہ دیتی ہیں، مگر یہ اشرف المخلوقات ہم ایسوں کو تو مخلوق ہی نہیں مانتی۔ اشرف کیا مانے گی؟ کاشو افسردگی سے بولا، میرے ساتھ اچھی اچھی اور خوشگوار باتیں کیا کرو کاشو، بس ہنستے رہا کرو۔ وہ اپنائیت سے بولی، اسی لیے تو آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہوں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں آپ لوگ نہ ہوتے تو میں بھی کہیں ناچ گا رہا ہوتا، اس بے رحم معاشرے نے مجھے کچل کر رکھ دیا ہوتا۔ ہر شخص اپنے حصے کا امتحان دیتا ہے کاشو، اللہ نے تمہارے لیے وہی کیا جو اسے بہتر لگا۔ بے شک آپ کے لیے ناشتہ لاؤں؟ اس نے فوراً گفتگو سمیٹ دی۔ اللہ کے نام پر کر بھلا ہو بھلا، اللہ کے نام پر کر بھلا ہو بھلا، اللہ کے بندوں کا بھلا کرو، وہ تمہارا بھلا کرے گا۔ دفعتاً دروازے پر بلند ہونے والی اس آواز نے ماہی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ کاشو کچن میں جا چکا تھا۔ ماہی نے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ یہ کیسی آواز تھی جس نے اس کو متاثر ہونے پر مجبور کر دیا تھا؟ یہ ایک گمبھیر اور پر اثر آواز تھی۔ بلا شبہ دروازے پر فقیر صدا دے رہا تھا، مگر اس کی آواز میں ایک تحکم، دبدبا اور ایسا تاثر تھا جو سامع کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ وہ فقیر دوبارہ نہیں بولا اور ماہی اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ کئی لمحے اسی طرح گزر گئے، مگر صدا دینے والے نے چپ سادھ لی تھی۔ کافی دیر بعد ماہی چارپائی سے اٹھی اور گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ ایک غیر ارادی رد عمل تھا۔ نوکرانیاں اپنے اپنے کاموں میں مگن تھیں۔ ماہی نے آہستگی سے دروازہ نیم وا کر دیا۔ صدا دینے والا مایوس ہو کر جا چکا تھا۔ ماہی نے ہمت مجتمع کی اور دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا۔ کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سردیوں کی صبح تھی۔ ماہی کا گھر جس جگہ واقع تھا وہاں ویسے بھی زیادہ تر لوگ نہیں آتے تھے۔ یہ امیرہ بی بی کے دبدبے کا اثر تھا۔ ماہی کافی دیر تک وہاں کھڑی آواز کے ماخذ کو ڈھونڈتی رہی، مگر وہ تو جیسے تھا ہی نہیں۔ تاہم کئی لمحوں بعد اسے ایک نوجوان دکھائی دیا۔ نہ جانے وہ کہاں سے اچانک وارد ہو کر اسے گھورنے لگا تھا۔ وہ ایک خوبرو خوش لباس نوجوان تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کے گرم سوٹ کے ساتھ امپورٹڈ جرسی پہن رکھی تھی۔ سر کے بال چھوٹے، سرخ و سفید چہرہ، کھڑی ناک اور چمکتی ہوئی آنکھیں۔ وہی چمکتی ہوئی آنکھیں اسے یکسوئی کے ساتھ گھور رہی تھیں۔ کون ہے یہ بدتمیز؟ وہ بڑبڑائی۔ یہ احمد جمال ہے ماہی بی بی۔ عقب سے کاشو کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ماہی تیزی سے مڑی اور کاشو سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کھڑا تھا۔ آپ دروازے پر کیوں آئی ہیں؟ وہ مؤدب لہجے میں مستفسر ہوا۔ یہ کون ہے جو مجھے گھور رہا تھا؟ ماہی نے استفسار کیا۔ پیارے ناظرین، کہانی کے بارے میں اپنی رائے سے کامنٹ باکس میں ضرور آگاہ فرمائیں۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل بٹن کو پریس کر لیں۔ تھینک یو۔